سب حضرات کو آواز بلند مشرق اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد درود شریف پڑھ لیں سر پوری پڑھ لیں اللہم صلی علی انتہائی واجب الاحترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیز طالب علم بھائیوں، عالم بعمل، فاضل اکمل، یادگار اسلاف حضرت اقدس مولانا محمد عبد الوارث صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اس سدا بہار گلشن دے اندر دین دی نسبت نال حاضری اور تہاڈی زیارت دا موقع ملیا ہے۔ شہادت کانفرنس دی یہ اج پہلی نشست ہے۔ اللہ پاک اس کانفرنس دے بانیان نو، منتظمین نو، معاونین نو دونوں جہاناں دے اندر جزائے خیر عطا فرمائے۔ پہلی نشست تے تہاڈا یہ حال ہے، اگلیاں تین راتاں تہاڈا کی بنے گا؟ دو چیزاں انجدیاں نے کہ انہوں نے آن کا پتہ نہیں چلتا، ایک زوال، دوجی نیند۔ تو میرے گھر میں کوئی نہیں، دو چیزاں میں کیا انجدیاں نے کہ انہوں نے آن کا پتہ نہیں چلتا، ایک زوال تے دوسری زوال تے جنہاں تے آیا ہے انہاں تے آیا ہے تے نیند تواڈے تے آئی ہے۔ انجی ہے نا، یہ تو نشانی نیند آنی جتنے جا رہے ہو تو سبحان اللہ۔ یہ تو ایک مرکزی اور مستند اسٹیج ہے اور تسی تے سارے حضرات تیار شدہ ہو۔ اتنے تو میرا خیال ہے تمہوں تے یہ کہنا ہی نہیں پینا چاہیے کہ تسی سبحان اللہ کہو یا کچھ کرو۔ یہ دسو کہ جب کملی والے دا نام سنی رہے تو پھر کی پڑھی رہے؟ نہیں، جنہ پیار ہے میرے نبی نال ذرا سارے ہونا اچھی بولو، تھوڑا جہا اور زور لاؤ۔ جڑے احباب بار سیج بیٹھے تسی بھی بولو، ہم سارے مل کے بولو، اندر لے تو باہر لے۔ اتنے بیٹھ کے بندہ درود پڑھے انہوں ثواب ملتا ہے۔ یہ اپنا اپنا مقدر ہے نا کہ کوئی چنوٹ بہ کے درود پڑھے تو کوئی مدینے بہ کے درود پڑھے، تو پھر یہ بھی اگو اپنا اپنا نصیب ہے کہ کوئی مدینے جائے تے 10 دن دا قیام کرے، سٹے کرے تے میرے نبی تے درود پڑھے تے واپس آ جائے تے او دا
مقدر دا کی عالم ہوئے گا جس حسین احمد مدنی نے 17 سال تک نبی دے روزے پہ بیٹھ کے جی اور سبحان اللہ سارے کہو تو ایک اور گل کہنا سارے مل کے بولو سارے جنہیں 17 سال درود پڑھیا وہ قسمت آ رہے تے انہاں دے مقدر دا کی عالم ہوئے گا جڑے درود پڑھتے پڑھتے ہی 100 مدینے جنوں روزہ رسول دے سائے بیٹھن دی سعادت مل جائے وہ قسمت والا ہے وہ کی ہے بولو بولو کی ہے قسمت والا جڑا روزے دے باہر بیٹھ جائے وہ تے قسمت آ رہا ہے تے جڑا نال سو جائے جڑا نال سو جائے وہ کتنی قسمت والا ہوئے ایتھے بیٹھ کے درود پڑھو گے ثواب ملے گا کملی والے نے روزہ اقدس تے حاضر ہو کے درود پڑھو گے ثواب بھی ملے گا جواب بھی ملے گا یہ ایمان ہے کہ نہیں بولو بولو اتنے جا کے بندہ پڑھے ثواب بھی جواب تے جدو کسی بھی کوئی گل کرنے والا گل کرے کوئی نعت پڑھے پھر وہی گل سمجھ آئے تو پھر کی کہی ہوتا ہے سارے بولو جنہوں نے اللہ نے بغیر پیسے تو زبان دیتی جنہوں نے منگنی نہیں پئی اللہ نے ماں دے پیٹ بغیر منگن تو جنہوں نے زبان ملی ہے صرف وہ بولو بلند آواز نال مولوی صاحب تقریر پہ کرتے سن تے ورگے سامعین سی جڑے شام کی روٹی کھا کے آئے سی تو اپنے سامعین کو کہنے لگے بھی سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو پچھوں کو بندہ آکیا بیٹھا سی شام کا انہوں نے ہاتھ جوڑ کے مولوی نو کہا گھنٹہ تقریر جو کر لیندے ہو تو نکی جی سبحان اللہ کی آ ایک گھنٹہ تقریر جو تسی کر لیندے ہو تو چھوٹی جی سبحان اللہ ہے کہ تسی آپ ہی کہہ رہے ہو مولوی صاحب ذرا تازہ تبلیغی جماعت چو آئے سن انہوں نے کہا بھی میری ترغیب تے تسی سبحان اللہ کہو گے تو تمہیں بھی ثواب ملے گا مینوں بھی ثواب ملے گا تھوڑے نام کا جنت کی لگے گا بولو جی تسی سبحان اللہ کہہ رہے ہو نا ککرا دے درخت لگنے کوئی انج دی سبحان اللہ کہو کوئی بادامہ دی سبحان اللہ ہوئے کوئی چلگوزے والی سبحان اللہ ہوئے بولو سارے انہیں کیا مولانا صاحب نے گل بھائی میرے کہنے پہ سبحان اللہ کہو گے تو اجر برابر کا ملے گا انہیں کیا مولوی صاحب گل ٹھیک ہے شام تو رہ کے رات 1 بجے تک اسی تھوڑے نال ہونے ہیں اسی سنان والے اسی سنن والے تو 1 بجے تو بعد مجمے اٹھ کے تسی کمرے اسی انہاں سبھاں تے رہ جانے ہیں تواڈے اگے ڈونگے پے ہوندے نے ساڈے اگے لون والے چاول بھی نہیں کدھر یہ ڈرتے نہیں پاؤں سارا مجمع دیکھو دوستو ٹائم دیکھو کیڑا ہے یہ انج دا ٹائم ہوں تھوڑی دیر تو بعد شروع ہو رہا ہے کہ بندے دے منگن چ دیر ہو سکتی اللہ پاک کی عطا کر جنہوں نے اللہ نے زبان دیتی وہ کہو اللہ مل کے اللہ ہے ساری کائنات دا خالق بغیر کسی دی ہیلپ تو بغیر کسی مشیر دے مشورے تو بغیر کسی سانجی دے سانج تو بغیر کسی شریک دی شراکت تو ساری کائنات نو تنے تنہا بولو بلند آواز نال اللہ نے بنایا ایک الگ گل ہے کہ آسمان اللہ پاک نے بنایا کون کہہ کے زمین نو اللہ پاک نے بنایا بولو بولو کون کہہ کے پہاڑ دریا ندی نالے شمس و قمر نجوم و کواکب
لیکن جدو واری آئی نا انسان دی، اللہ پاک کون کہہ کے بنا سکتے سن پر بنایا نہیں۔ قرآن کہتا ہے خلقتہ بیدی، رب کہتا ہے میں تینوں کون کہہ کے نہیں بنایا، میں تینوں اپنے قدرت دیا ہاتھاں نال۔ تو مولا اس انسان نو کدے تو بنایا؟ رب کہنا مٹی تو، کدے تو؟ بولو مٹی تو۔ کسے نو رب نے چنوڑ دی مٹی تو بنایا، کسے نو رب نے اکالے دی مٹی تو بنایا، کسے نو رب نے نانوتا دی مٹی تو بنایا، کسے نو رب نے تھانہ بھون دی مٹی تو بنایا، کسے نو میرے رب نے مکے دی مٹی تو بنایا، کسے نو میرے رب نے مدینے دی مٹی تو بنایا۔ اور میاں میں قربان انہوں کو جنہوں مکہ تے مدینے دی مٹی تو بنایا کہ انہوں کا مقدر کی ہوگا جنہوں رب نے جنت دی مٹی تو بنایا۔ کیڑی مٹی چو؟ بولو جنت دی مٹی چو۔ تے جنت دی مٹی چوندی ہے صرف خوشبو، تے نبی دے پسینے چو بھی آندی ہے صرف بولو خوشبو۔ جنت دی مٹی چ ہوندی ہے صرف زندگی جنت۔ تے اس لئی نبی اپنے روزے بولو جنت دی صرف زندگی ہوندی ہے، موت نہیں ہوندی۔ تے میں کیا میری پروردگار یہ جیڑی جنت دی مٹی تو مصطفیٰ نو بنایا، اس مٹی جو کسی ہور کو بھی بنایا، رب کہتا ہے ہاں جس جنت دی مٹی تو میں آمنہ دا چن بنایا، اس جنت دی مٹی تو میں صدیق اللہ۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب میرے ول ویکھ میں کون ہاں۔ اللہ فرماندے نے مینوں پتا ہے تو میرے نبی دا عمر ہے۔ اے میرے رب کریم ویسے تے میں عمر نو اے بھی اعزاز حاصل ہے کہ تیرے نبی کو سارے خود چل کے آئے سن، تے جدوں میری واری آئی تے میرے محبوب نے تیرے گھر دے دہلیز تے قدم رکھ لیا، تے غلاف کعبہ پکڑ لیا، تے تیرے دربار وچ آ گیا، تے تیرے دربار وچ آ کے آمنہ دے چن نے اپنا دامن پھیلایا، اپنی چولی پھیلا لئی۔ کیوں پھیلا لئی؟ اس واسطے کہ قال اللہ تعالی
کر وگرنہ اس جگہ پہ میں کسی بے نمازی نو دفن کر دیا گا۔ اے میرے پروردگار ویسے تے مینوں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں عمر جیڑی گل فرش تے بیٹھ کے کراں اللہ تو نو قانون بنا دینا ہے۔ اے میرے رب کریم ویسے تے مینوں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں بیت المقدس ول جانا وا تے عیسائی تورات کھول کے بیٹھ گئے، انجیل کھول کے بیٹھ گئے تے کدی تورات ول ویکھاں کدی عمر دے لباس ول ویکھاں تے کہن لگے جے تو عمر تے تورات دی جے گل لکھی ہے عمر دے کرتے تے 17 پیوند تے ٹاکیاں ہون گیاں تے تیرا تے تیرے کرتے دے اوپر 16 جوڑ نظر آئے نے 17واں جوڑ نظر نہیں آتا تے عمر نے بٹن کھول کے دکھا دیتا آ ویکھو 17واں جوڑ لگیا ہوا ہے تے انہاں نے بیت المقدس دی چابی پکڑا دیتی۔ اے میرے پروردگار میں 22 لاکھ مربع میل دا حکمران بن گیا ہاں، ہواواں تے میری گورنمنٹ ہے، پانی تے میری حکومت ہے، پہاڑاں تے میری حکومت، اللہ میری کل ساریاں شاناں موجود نے لیکن ایک شان دی کمی رہ گئی، جیڑی شان جیڑی عزت جیڑی نعمت میں عمر تیرے کولوں منگنا چاہنا۔ اللہ کہندے نے عمر منگ کی منگنا چاہنا ہے؟ عمر کہندے نے اللہم انی اسألک، اچھی بولو آواز نال، جلدی تو تھکنے والے نہیں تھکے سن جی تسی تھک گئے ہیں۔ توجہ توجہ، اے میرے ماحول والا حضرت عمر کہندے نے اللہم اے میرے رب، میں کہیا عمر تو رب کو کیوں منگنا ہے؟ عمر کہندے نے میں کیوں نہ منگا، ہے پیر پیغمبر ہے رب منگتے ہے تیرے تے چند سورج بھکاری تے جس نو چاہے ہے عتی دے تے جس نو چاہے ساری۔ اللہم انی اسألک، اچھی بولو مولا میں منگتا تو داتا، مشترکہ کر لینا، بولو بولو نا، میں منگل والا تو بولو دین والا تے مولا تو او داتا ہے کہ صرف منگل نال نہیں دیتا بغیر منگیا بھی دے چھڈنا ہے۔ اوے ماں دے پیٹ وچ اکھ کسے نہیں منگی، ماں دے پیٹ وچ ہاتھ رب کولوں کسے نہیں منگے، ماں دے پیٹ وچ پیر کسے نے رب کولوں نہیں منگے، اور جیڑا بغیر منگیا اتنا مہربان ہے تے جدوں منگو گے تے کتنا مہربان ہوئے گا، کتنا مہربان ہوئے گا۔ حضرت عمر کہنے نے اللہ ایک وقت تیرے نبی نے تیرے کولوں مینوں منگیا، اج نبی دی منگی ہوئی مراد تیرے کولوں دل دی مراد منگنا چاہتا ہے۔ اللہ میں تیرے کولوں منگنا چاہنا، اللہ کہتے نے منگ منگ اسألک شہادت فی سبیلک، مولا سب کچھ ہے وے، آخری وقت آ گیا، داڑھی میری سفید ہو گئی، کمر میری جھک گئی، چہرے کا رنگ میرا زرد ہو گیا تے مولا مر تو میں جانا ہی ہے نا، کسے دے نامے لگ کے تے مر تے جانا ہی ہوتا ہے نا، شہید تے ہر پارٹی کو اج ہے نا، مر تے جانا ہی ہوتا ہے،
تے حضرت عمر کہندے نے اللہ میں چاہنا کہ میں تیرے نامے لگا رب کہندا ہے عمر یہ شہادت تو مانگ رہے ہیں، صرف تو نہیں مانگ رہا، تیرے نبی نے بھی میرے کو منگی تے میں کیا محبوبہ ساری کائنات میں کمالات تیری چولی میں اندر، ساری کائنات کا جمال تیری بات کے اندر محبوبہ، ساری کائنات دیا اس کا تیرے قدموں میں اندر، پھر بھی رب کو شہادت مانگ رہے آقا فرماتے ہیں چپ کر جا، نبوت مقام ہے شہادت انج دی لذت ہے کہ نبی کا بھی جی کرتا ہے لذت میں چکھا۔ اور آپ دیکھیں جس کو بھی اللہ نے شہادت دی ہے وہ جب اللہ سے شہادت مانگتا ہے تو حضرت وہ اکیلا ہوتا ہے تنہائی میں۔ شہید شہادت منگتا کلا ہے پر شہید ہوں سب دے سامنے، شہادت کا جام سب دے سامنے پیندا ہے اللہ تے میرے رب مینوں شہادت چاہیے تے شہادت بھی مینوں تیرے رستے میں چاہیے تے مولا شاہ شہید تے او بھی ہوندا ہے جڑا افغانستان وچ شہادت دا جام پی ہے، شہید تے او بھی ہوندا ہے جڑا فلسطین دی سرزمین تے شہادت دا جام لبن لال تے میں کہیا عمر تو کیوں شہادت منگی ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں تینوں کی پتا عبادت ہے ایک شجر لیکن شہادت ہے ثمر اس کا، ہے عبادت ہے ایک دعا لیکن شہادت ہے اثر اس کا، عبادت ہے بے چین دل کو چین دیتی ہے، اور شہادت چین لے کر عظمت دارین دیتی ہے، اور عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، اور شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا۔ اے میرے پروردگار مینوں شہادت بھی عطا کر، واجعل موتی فی بلد رسولک، تے مولا شہادت بھی مینوں مدینے چکا بول اللہ کہتے ہیں عمر تو اپنے ظرف کے مطابق مانگ رہے ہیں نا، میں اپنی شان کے مطابق، میں اپنی شان کے مطابق دیا گا، میں اپنی شان کے مطابق دیا گا۔ تو کہنا مدینے دی شہادت میں مسجد چ بھی دیا بلند آواز نہ، تو کہنا مدینے دی شہادت میں مصلی رسول تے دیا، تو کہنا مدینے دی شہادت میں نماز بھی آ کہنا صرف مدینے دی شہادت میں قرآن کی تلاوت کردیا ہوا دیا۔ تے میرے معزز سامعین کیسا منظر ہوئے گا جدو 22 لاکھ مربع میل دا حکمران مصلی امامت تے آ کے فجر دی نماز لئی صفا درست کرا لیا تے صفا درست کران تو بعد امیر المومنین نے اللہ اکبر کہہ کے نیت بن لئی۔ امیر المومنین دی ویسے بھی عادت مبارکہ سی کہ آپ فجر دی نماز دے اندر ذرا قرات لمبی کرنے سن تے نارے میرے محبوب دے او صحابہ سن جنہاں نے نماز دے طریقے مصطفیٰ تو سیکھے سن، انہاں دے بدناں وچوں تیر بھی کھچ لے جاندے سن لیکن انہاں نوں احساس تک نہیں سی ہوندا۔ اج حضرت عمر کھڑے نے نماز دے اندر تے امیر المومنین نوں نہیں پتا کہ میرے مقتدیاں وچ کون کون کھڑے نے، کیڑے کیڑے عزائم لے کے کھڑے نے، کیڑے کیڑے ارادے لے کے کھڑے نے۔ حضرت عمر نماز دے اندر تے پیچھوں ایک بدنام زمانہ ابو لولو فیروز مجوسی اگے بڑھیا، انہیں
کہ صحابہ عبد الرحمان اللہ دی نماز پوری کر میری بڑی جان دی پرواہ نہ کر نبی دا اے صحابی مصلی امامت تے آ کے فجر دی نماز پوری کیتی تے حضرت عمر نے اٹھا کے قصبے خلافت وچ لے جایا گیا تے جدوں حضرت عمر نو ہوش آیا امیر المومنین نے فرمایا ذرا مینوں فجر دیاں 2 رکعتاں مکمل کرا دو تے لوگی کہن لگے امیر المومنین تواڈے جسم چوں تے بلڈ پیا چلدا ہے خون پیا چلدا ہے تے خون دی حالت دے اندر نماز کیویں پڑھو گے؟ بارہ بج گئے کھڑی تو نہیں بجے تے تو بجے 7 منٹ بعد بجنے وہ نہیں بجے وہ کھے بجتے ہوں انجی بجتے رہنا کہ تھی جہے سٹائل میں بیٹھے ہو آنے والی وہ محسوس کرے کہ 12 بج گئے 10 منٹ پہلے لو میں 7 منٹ پورے کرنا تھی سبحان اللہ کہو سارے کہنے لگے امیر المومنین خون پہ چلتا ہے نماز کیویں پڑھو گے تے حضرت عمر کہتے ہیں میدان جہاد چ بھی تے خون چل رہا ہوتا ہے اتنے کیویں پڑھتے اتنے کیویں پڑھتے جے اچھا تے ہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رب کو شہادت منگی او مل گئی ہن حضرت عمر دی خواہش اللہ میں آمنہ دے چن کو دور نہیں رہنا چاہتا اے میرے پروردگار میں نبی دے نال سونا چاہتا میں نبی دے نال رہنا چاہتا اللہ کہتے نے عمر ذرا اپنے دل دیا گلاں کرنا امیر المومنین دے دل وچ امیداں جوال ہوئیاں اللہ روزہ نبی دا ہوئے وجود ابو بکر دا ہوئے روزہ مصطفیٰ دا ہوئے تے وجود عمر دا ہوئے تے نالے پھر صرف روزہ تے نہیں نا میرا تے میرے اکابرین دا عقیدہ ہے کہ محمد دا دربار ہے جنت دا ٹکڑا صبح شام نوری سلامی کرے دل جڑا نوری ایک باری آ جائے رب دوبارہ نہیں آن دینا نوری نو دوبارہ آن نہیں دینا بشر نو رب اتوں واپس نہیں آنا اچھی بولو اچھی نوری ایک باری آ جائے میرے نبی دے روزے تے او دے تے قیامت تک پابندی ہے چھٹی تے نبی دا امتی سبحان اللہ ایک باری جاوے اللہ کہتا پھر بلا لاں گا یہ تیرا جذبہ سچا ہو جاتا ہے محمد کا دربار ہے جنت کا ٹکڑا صبح شام نوری سلامی کرے دل اور ادب دا مقام او گنہگار بندے اس چوکھٹ دی سارے غلامی کرے میرے نبی دا دربار کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فزار قبری بعد موتی ہے کان کمن زارنی فی حیاتی اے میرے نبی دا دربار کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی آقا فرماتے نے اوے لوگ جڑا ایمان دی حالت دے اندر میں محمد دا چہرہ تکے گا او دے تے رب دی جنت واجب ہو جائے گی کہ جڑا میرے روزے نو تکے گا او دے تے میری شفاعت واجب ہو جائے گی بیٹا عبداللہ جی میرے ابا جی ذرا جاؤ نا امی کو جی بول یار جانت امی کو بیٹی صدیق دی ہے تے ماں عمر دی ماں عثمان دی ہے اچھی بول ماں علی دی ہے نا
یوں بھی آتا ہے، یوں بھی علماء سے سنا ہے، آقا نے فرمایا ابو بکر گل سن، جدو عائشہ میرے گھروں تیرے گھر آیا کرے نا تو باپ ہے تے تیری بیٹی تے جدو اپنے گھروں تو میرے گھر آیا کرے پھر تو بیٹا ہے تے یہ تیری روحانی تے جو اور سبحان اللہ اچھی کہو تے سوکھی گل ابو بکر جدو عائشہ میرے گھروں تیرے گھر جائے تے پھر یہ سر تے پیار دیا تے جدو تو اپنے گھروں میرے گھر آیا کرے تے پھر یہ کو پیار لیا، پھر یہ کو پیار لیا بیٹا جی میرا بھائی جا نظر امی کو تے امی نو جا کے یہ نہ کہیں کہ میں امیر المومنین نے بھیجے، بس عاجزی تے انکساری نال کہیں میں عمر نے بھیجے، میں تیرے بیٹے نے بھیجے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آ کے کہتے ہیں امی ہاں مینو تیرے روحانی بیٹے نے بھیجے، عمر نے بھیجے، ابو نے بھیجے، تے وہ کہہ رہے ہیں ہاں کہ ساری زندگی جڑی کلمہ پڑھن تو بعد والی سی اور نبی نال گزاری ہے تے میں عمر چاہنا وا کہ شہادت تے مینوں لب گئی تے شہادت تو بعد ہن سون دی جگہ بھی مصطفیٰ تے امی نے فرمایا بیٹا عبداللہ میں تیرے باپ دا احسان نہیں بھلا سکتی، مینوں وہ ویلا بھی یاد ہے جس دن میرے حق وچ میرا سرتاج بھی نہیں سی بولیا، میرے حق وچ میرا باپ بھی نہیں سی بولیا، میرے حمایت دے اندر میری والدہ بھی نہیں سی بولی تے فرشتے عمر نے بہ کے اتنی گل آکھی سی کہ سبحان میرا جنازہ اٹھا کے لے کے جاؤ تے میرا جنازہ نبی دے روزے دے سامنے رکھ دینا تے جا کے پھر امی عائشہ کو اجازت لینا، جدو جنازہ اٹھایا گیا لے آ کے نبی دے روزے دے سامنے رکھ دیتا گیا تے رکھن تو بعد حضرت عبداللہ ابن عمر پھر آ گئے آ کے کہتے ہیں امی تیرے بیٹے کا جنازہ نبی دے روزے دے سامنے آ گیا ہے۔ امی نے رو کے فرمایا بیٹا عبداللہ میں اجازت دی چکی ہوں، روزہ بھی عمردار روزے والا بھی عمردار تے میں کہ مولا کہ ہن کیوں اجازت مل رہی ہے؟ اللہ کہتے ہیں عائشہ نو نہیں پتا، اللہ کہتے ہیں تانوں نہیں پتا، غیب تے صرف میں رب جاننا وا۔ اور عمر نبی دے روزے وچ کیوں نہ سونے
اسی پیدا بھی جنت کی مٹی نال کیتا سی. جی بولو. شہادت تو بعد جنت وچ واپس آ گیا. قیامت دا دن ہوئے گا. کسی دی شہادت تے گواہی ہے کربلا دا میدان بنے گا. قیامت دا دن ہوئے گا. کسی دی شہادت دی گواہی مدینے دی گلیاں دے گیا. جدوں آئی آئے گی میرے نبی دے عمر دی تے عمر کہن گے اللہ نبی دی مسجد نو پوچھ لے, نبی دے مصلی نو پوچھ لے, مسجد نبوی تے مسجد نبوی دا محراب تے مصلی گواہیاں دے گا کہ اللہ اسی شہادت دینے کہ عمر شہید ہے. جیسے حضرت عمر شہید ہے ایسے ہی حضرت عثمان بھی شہید ہے, ایسے ہی حضرت علی بھی شہید ہے, ایسے ہی حضرت حسین بھی شہید ہے. بولے حضرت عمر کو شہادت تو نماز میں مل رہی ہے, حضرت عثمان کو شہادت قرآن کی تلاوت, حضرت علی کو شہادت نماز کے لیے آتے ہوئے مل رہی ہے, امیر حمزہ کو احد پہاڑ کے دامن میں مل رہی ہے. ارے حسین کی شہادت کے اندر تو سارے شہداء عکس موجود ہیں. اکھاں کنیاں ہوندیاں اس بندے دی؟ بولو بولو. جہدے کول ایک دو اکھاں نے نا, ایک اکھ والے نوں ٹکانے ہی کہندے نے نا, ساڑیاں دی دو ہی اکھاں نے. ایک اکھ نال اسی اصحاب رسول ال ویندے ہیں, دوجی اکھ نال اسی آل رسول ال ویندے ہیں. تے جے ہور اونچی سبحان اللہ کہو تے ساڈی سجی اکھ حسن, ساڈی کھبی اکھ حسین. جی اثر دی نماز پڑھ کے امیر المومنین حضرت ابو بکر باہر نکلے تو دوڑ پے. حضرت علی فرمان لگے امیر المومنین خیر تو ہے, اج کدی نہیں دوڑے جی, اج کیوں دوڑتے جے؟ دوڑ کے گئے تے سامنے حضرت حسین کھیل رہے, اٹھایا تے اٹھا کے تاجدار صداقت نے اپنے لباں نال حسین دی پیشانی میں جب چومیا تے حضرت علی فرمان لگے امیر المومنین کدھر بھلیکھے تے نہیں پے گئے, میرا پتر ہے, علی دا بیٹا ہے. حضرت صدیق فرمان لگے بیٹا تے علی دا ہے پر چہیتا تے نبی دا ہے نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے, حضرت حسین بھی نال نال آئے, جنازہ پڑھ کے تے حضرت حسین دے پیر نالین مبارک دے اوپر گرد و غبار پئی. تے حضرت ابو ہریرہ جن نے 5000 تو زیادہ حدیثاں امت تک پہنچائی, اپنی چادر اتاری تے اتار کے حضرت حسین دیا جوتیاں صاف کرنی شروع کہ حضرت حسین فرمان لگے چاچا ابو ہریرہ خیر ہے؟ فرمایا بیٹا تو صرف صحابی نہیں, صرف نبی دا نواسا نہیں, تو تے ساڈے دلاں دا چین ہے. تینوں ویکھنے تے سانوں حضور یاد آ جاندا, تیری ٹوراں وال ویکھ کے سانوں حضور دی ٹور یاد آ جاندی ہے, تیری رفتار وال ویکھ کے سانوں نبی دی رفتار یاد آ جاندی ہے. بیٹا تیرے نانا جی کو سنیا سی مولا میں حسین نال راضی ہاں تے تو بھی راضی ہو جا, تے جیڑا حسین نال پیار کرے مولا تو دے نال پیار. اسی الحمدللہ اصحاب رسول نال بھی پیار کرنے ہیں, آل رسول نال بھی پیار کرنے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ. مولانا تاج محمود قصوری صاحب بہت عمدہ بیان فرما رہے تھے. اب تشریف لاتے ہیں استاذ العلماء حضرت مولانا عبد الواحد صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ان کو دعوت دے رہا ہوں. اس طرح کے صداقت کے عناصر ترغیبی ملتے ہیں تو ابو بکر صدیق بنتے ہیں, عدالت کے عناصر ترکیبی ملتے ہیں تو فاروق اعظم بنتے ہیں, سخاوت کے عناصر ترکیبی ملتے ہیں تو عثمان باحیا بنتے ہیں, اور شہادت کے عناصر ترکیبی ملتے ہیں تو علی المرتضی بنتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا, کبھی آپ نے سنا, کبھی آپ نے دیکھا کہ حسن کیسے بنتے ہیں, حسین کیسے بنتے ہیں. مولانا عبد الواحد صاحب کو تحفتاً یہ جملے دے کر
خطاب کی دعوت دے رہا ہوں کہ علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ارے جب یہ ملے ہیں عناصر تو پھر حسن بنتا ہے، پھر حسین بنتا ہے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبد الواحد صاحب دامت برکاتہم مولانا۔